ایک بے گناہ اور معصوم شخص دوسرے گناہگاروں کے لیے کفارہ کیوں دے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ حقیقتاً یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ کیا یہ بات حقیقی ہے کہ ایک معصوم شخص اور بے گناہ دوسرے گناہگاروں کے لیے وہ کفارہ دے؟ اگر آپ انجیل مقدس سے واقفیت رکھتے ہیں تو مسیح یسوع کا ذکر جہاں بھی آیا وہاں پر دو شخصیات آپ کو نظر آئے، ایک معصوم اور ایک اس کی طاقت، وہ بادشاہ کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، زبردست زوراور ہمیں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں جہاں پر حضرت آدم سے نافرمانی ہوئی، اس کے فوراً بعد خدا نے اپنی رحمت کو ظاہر کیا۔ اس چیپٹر میں آپ کو خدا کی عدالت اور خدا کی رحمت نظر آئی۔ خدا کی عدالت حضرت آدم کو باغ جنت سے نکالنے کی، اور موت کا اعلان جو پیدائش 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد ہمیں پیدائش 3 باب اس کے 15 آیت میں خدا کا رحم نظر آتا ہے، اور وہ عورت کی نسل سے آنے والے نجات دہندہ کے وسیلہ سے نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو سوال ہمیں نظر آئے گا کہ کیا یہ بات خداوند یسوع مسیح پر زبردستی تھوپ دی گئی؟ کیا یہ بات بے انصافی ہے ان کے ساتھ؟ تو ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک بے گناہ اور معصوم گناہگاروں کے واسطے کیوں کفارہ دے، ہمیں خدا کی ذات کو اور گناہ کو سمجھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی اہم لائن بتاؤں گا، یاد رکھیے گا اس کو، خدا پاک ہے اور اس کی ذات میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خدا پاک ہے اور اس کی خوبیوں میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح خدا پاک ہے، اس کی ذات میں مختلف خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ عادل ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ اگر وہ عادل کرے اور رحم نہ کرے تو اس کی خوبیاں بدل جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی ذات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر وہ رحم ہی کرتا رہے اور عدل نہ کرے تو وہ پھر بھی بدلے گا۔ اس لیے جب خدا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں اور گناہگار کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ہمیں دونوں باتوں کو یاد رکھنا ہے، خدا عادل ہے اور خدا رحم کرنے والا بھی ہے۔ ورنہ اگر ہم ایک کو چن لیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے تو جان کیلون کہتا ہے کہ انسان کا دل بتوں کی فیکٹری ہے، ہم پھر اپنی سوچ کے مطابق خدا بنا رہے ہیں، نہ کہ جو حقیقی خدا ہے اس کو چن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں اور سنتے ہیں خدا کا حکم کہ تم شجرہ ممنوع سے نہ کھانا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آدم نے شجرہ ممنوع سے کھایا، نافرمانی کی، گناہ کیا، تو یہاں پر ہم ایک بڑا ہی اہم ترین اصول سیکھتے ہیں کہ لا محدود ذات کے خلاف محدود ذات نے گناہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، لا محدود ذات کے خلاف محدود ذات نے گناہ کیا، کیونکہ یہ گناہ آپ کے خلاف نہیں ہوا بلکہ خدا کے خلاف ہوا، کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا کہ تو شجرہ ممنوع سے نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ اب اس حقیقت کو، لامحدود اور محدود کی حقیقت کو یسایہ نبی بڑے واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں یسایہ کی کتاب 64 باب اور اس کی 6 آیت میں کہ ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لامحدود گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری جتنی بھی پاکیزگی ہم لے آئیں، جتنی بھی راست بازی ہم لے آئیں، وہ ناپاکی کی مانند ہے۔ اس کے بارے میں رومیو 5 باب اور اس کی 12ویں آیت بڑے واشگاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا،
اور رومیو 3:23 بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو، اس وسعت کو سمجھ گئے ہوں گے کہ گناہ جو ہوا وہ لامحدود ذات کے خلاف ہوا، اور جس نے کیا وہ محدود ہے، اور وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتی ہے وہ کبھی بھی واپس جنت میں اپنی نیکیوں کی بدولت نہیں جا سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت آدم کبھی بھی جنت سے نہ نکلتے، کیونکہ انہوں نے ایک نافرمانی کی تھی، اور 99% جو ان کی 99 جو نیکیاں ہیں وہ تو ان کے ساتھ تھیں۔ سو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم نہ صرف ہمارے لیے ایک مثال ہے بلکہ معیار ہیں۔ معیار کیسے ہیں کہ انہوں نے ایک گناہ کیا اور ایک گناہ کرنے کی وجہ سے جنت سے، اس باغ سے نکال دیے گئے۔ اب جب ہم سوچتے ہیں واپس جنت کے جانے کے لیے تو ہم اپنے اوپر اگر غور کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم بے شمار گناہ، ہم ایک روز میں اتنی زیادہ نیکیاں گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، اور جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے بے شک خدا عدل کرے گا، بے شک وہ عادل ہے، اور اس نے حضرت آدم کے اوپر یہ عدل کیا۔ اور یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ گناہ لامحدود ہے، کوئی شخص اس قابل نہیں کہ اس گناہ کو مٹا سکے، اس کا کفارہ ادا کر سکے۔ اس طرح ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں جہاں خدا عادل ہے وہاں وہ اپنی محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ استثنا کی کتاب ہمیں اس کی راستی اور ناراستی کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ راست ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ اگر خدا گناہ گار کو سزا نہ دے تو پھر وہ عادل نہیں، اگر وہ صرف سزا دے اور رحم نہ کرے تو پھر وہ محبت کرنے والا نہیں۔ اس لیے خدا کو ایک ایسا راستہ چاہیے تھا جہاں رحم اور عدل دونوں پورے ہوں۔ اس لیے ہمیں یوحنا کی انجیل اور اس کے 4 باب کی 10ویں آیت میں بتایا جاتا ہے کہ خدا نے خود حل نکالا، اور یہ حل کیا تھا؟ اس نے ہم سے محبت رکھی، نہ کہ ہم نے، کیونکہ مردہ پیدائش 2 باب کے مطابق جب گناہ ہوا تو ہم سب روحانی طور پر مردہ بن گئے۔ اس لیے مردہ کبھی بھی چلتا نہیں، مردہ کبھی بھی وہ بولتا نہیں، اس لیے خدا نے ہم سے محبت رکھی۔ اور کلام مقدس جہاں پر بھی آپ خدا کے وعدوں کے بارے میں سیکھتے ہیں وہاں پر ایک بات آپ کو یقینی طور پر واضح ہو جائے گی کہ خدا نے ہم سے محبت کی۔ وجہ کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 2 سے 9 آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتاب کھولی گئی اور اس کے اوپر مہریں تھیں، اور فرشتہ کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ کون اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے، اور پتہ چلتا ہے نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ کہیں اور ہمیں کوئی ملتا ہے۔ ہمیں کون ملتا ہے؟ اس نام اس بارے میں جب سوچ رہے تھے، بات ہو رہی ہے، کلام مقدس فرماتا ہے خداوند یسوع مسیح کا فرشتہ جب خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا جب اس رویا کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ زار زار رونے لگا۔ اس کے زار زار رونے کی یہ اظہار ہے کہ کوئی بھی مسیح کے علاوہ کوئی بھی کفارہ نہیں دے سکتا۔ یہ میں کر رہا ہوں بات ابھی کیونکہ مجھے یہ حوالے کا پتہ ہے، لیکن اس وقت یوحنا رسول کو نہیں پتا تھا۔ وہ لکھ رہا ہے اور وہ اس سچویشن میں سے گزر رہا ہے، اور وہ زار زار روتا ہے، اور وہاں اسے چپ کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مت رو، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اور اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا برا، ایک برا کھڑا دیکھا۔ یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع وہ ذبح کیا ہوا برا ہے، وہ یہودا کا ببر ہے، اور اس طرح دنیا میں کوئی بھی اس قابل نہ ملا کہ وہ قربانی دے سکے، وہ کفارہ دے سکے۔ اس لیے ہمیں پہلے ہی سے بتایا جاتا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ نجات دہندہ آئے گا۔ یسایا نبی کہتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے زخمی کیا جائے گا، اور جب یوحنا یا نبی اسے دیکھتے ہیں مسیح یسوع کو، تو وہ کہتے ہیں دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ میں یہاں پر اس بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں ایک مثال کے ساتھ۔ خدا ایسا جج ہے جو رحم بھی کرتا ہے۔ اگر خداوند مجرم کو چھوڑ دے تو وہ اچھا انسان تو لگے گا، اچھا خداوند تو لگے گا۔ میں ابھی مثال میں بات کر رہا ہوں
جب ایک جج ہے اگر وہ مجرم کو چھوڑ دے تو جج اچھا انسان تو لگے گا لیکن اچھا جج نہیں ہوگا، اور یہی مثال آپ خدا پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا جج خود سزا ادا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، اور یہی اس بات کا جواب ہے، اور یہ ہمیں اس طرف لے آتا ہے رومیو 3 باب اور اس کی 26 آیت میں، تاکہ وہ خود بھی راست باز رہے اور ایمان لانے والوں کو بھی راست باز ٹھہرائے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے خود ہماری سزا ادا کی تاکہ وہ عادل بھی رہے اور محبت کرنے والا بھی ثابت ہو۔ اب ہمارے پاس چیلنج ہے، اگر خدا گناہ گار کو سزا نہ دے تو وہ عادل نہیں، اگر صرف سزا دے تو وہ رحم کرنے والا نہیں۔ تو بتائیں آپ کے عقیدے میں خدا کیسے ایک ساتھ عادل اور محبت کرنے والا ہے؟ یا اگر کوئی اور راستہ تھا تو خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا؟ غلطیوں 2 باب اور اس کی 21ویں آیت بتاتی ہے، اگر راست بازی شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا بے فائدہ ہوتا۔ یسوع کی قربانی نا انصافی نہیں بلکہ خدا کی محبت اور عدالت دونوں کو کامل اظہار ہے۔ خدا نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ خود ہمارے لیے سزا اٹھائی، اور اس لیے یہ بات کرنا کہ ایک بے گناہ اور معصوم دوسروں کے گناہوں کے لیے قربانی کیوں دے، کیا یہ انصاف ہے؟ بالکل ہم انسانوں کے لیے تو یہ انصاف نہیں، لیکن خدا جو سچا عادل ہے اور حقیقی محبت رکھتا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی سوال پر مسیح یسوع سے پوچھا گیا مرکز 10 باب میں کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انسانوں سے تو یہ کرنا ممکن نہیں لیکن خدا سے ہو سکتا ہے۔ آئیں ہم اس ایسٹر پر اس بات کی شکر گزاری کریں کہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا تھا وہ خدا نے ہمارے لیے